صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مالدار شخص تھا، اس کے اولاد نہ تھی، اس نے اس کے لیے بڑے جتن کیے، اولاد کے لیے کامیابی نہ ملی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوں اور مسجد الحرام شریف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ واقعی مقام قبولیت ہے وہ۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، اللہ عز و جل نے اسے چاند سا بیٹا عطا فرما دیا۔ اس نے بڑے ناز و نعیم سے اس کی پرورش کی۔ اکلوتے بچے کو ضرورت سے زیادہ پیار جب ملتا ہے تو اس کی بعضوں کا درست تربیت نہیں ہو پاتی، تھا بھی اکلوتا۔ اب اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس کے سبب وہ آوارہ اور پیسے اڑانے والا بن گیا۔ باپ کو بہت دیر میں ہوش آیا، اس نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے۔ اس سے وہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا، اور جہاں اس کے باپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی جس کا یہ نتیجہ تھا، وہیں یعنی مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر مقام ابراہیم کے پاس یہ نالائق بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگا، تاکہ باپ کی موت کی صورت میں اس سے ترکے یعنی ورثے میں اس کو دولت آتا ہے۔ تو جو لوگ بے اولادی کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے اس حکایت میں عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے صرف اولاد کا نہیں، عافیت والی اولاد کا سوال کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہو مگر سخت بیمار ہو یا معذور ہو یا آپریشن سے آئے یا آتے ہی اپنی امی کی موت کا سبب بن جائے، جیسا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بے نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، بری صحبت کی وجہ سے منشیات انٹاکسیکینٹ یعنی نشے کا عادی بن جاتا ہے، یا چور ڈاکو بن کر معاشرے سے ابھرتا ہے، یا بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کے بعد مد مذہب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی معاذ اللہ گستاخ رسول بن کر سری کفریات بک کر اسلام سے منحرف یعنی باغی ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی کا دنیا میں آنا دنیا اور آخرت کے بہت 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 ہی سارے امتحان میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے حق میں اولاد گو کبھی نعمت بھی ثابت ہوتی ہے، مگر کبھی صحیح اسلامی تربیت پر والدین کے توجہ نہ دینے کے باعث بہت بڑی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس بات کو حلیت الاولیاء میں وارد شدہ حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اس پہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا، جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے منچ یعنی اسٹیج سے منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے بعد جوڑ ٹوٹ گئے، ان کی بیوی کا حمل ساکت ہو گیا، ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی، اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا۔ اس روایت میں صدیق کا ذکر ہے۔ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث اعظم یہ صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ارے ہم تو اوپر رہ کر اپنے بچوں سے گناہ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وضاحت کروں، اس کی کیا تفصیل میں جاؤں؟ خود ہم اپنا کردار کا خود جائزہ لیں کہ ہم اس آنے والی نسل کو، اس کمنگ جنریشن کو، اپ کمنگ جنریشن کو کس سمت ڈال رہے ہیں۔ ارے ہم خود غور کریں، ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ نعمت ہے، اس کو اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی کے مطابق اس کی پرورش کیجیے۔ ویری شارٹ اینڈ ویری کلیئر بات کر رہا ہوں میں۔ یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دی ہے، اور اس کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ایسے سپرد نہیں کر دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے کب فتنہ بنے گی، تمہارے لیے کب نعمت بنے گی، تمہارے لیے کب زحمت بنے گی، کس طرح تمہاری آخرت بننے کا ذریعہ بنے گی، یہ کس طرح تمہیں جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ساری کی ساری وضاحت بالکل نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہمیں بیان کر دی گئی ہے۔ پڑھیں تو صحیح کتابیں،
پھر تربیت کرے نا اولاد کی. بڑے خوش تو ہوتے ہیں اولاد ملنے پر. ہاسپٹل میں اتنا بڑا پرچہ ملتا ہے بعض کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ہاسپٹل میں اتنا بڑا پرچہ دیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش تمہیں کیسے کرنی ہے. 3 مہینے کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, 6 مہینے کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, 12 مہینے کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, 2.5 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, 3 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, اس عمر میں یہ انجیکشن لگانا ہے, اس عمر میں یہ ڈراپ ڈالنا ہے, اس عمر میں یہ چیز کرنی ہے, اس عمر میں یہ چیز کرنی ہے. ارے ساری باتیں تم کو لکھ کر دے دی گئی. جب ہاسپٹل لکھ کر دیتی ہے, اتنا بڑا پرچہ اپنے گھر میں لگاتے ہو کہ بچے کی اس مہینے میں تربیت کرنی ہے. ارے تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول اور مدری پھول عطا کیے, کبھی اس کو مطالعہ کیا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, 12 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, بالغ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نہیں نا, اولاد چاہیے, بچہ چاہیے, خوشی کے مارے جھومتے ہیں. اور یہی اولاد جب کل بڑی ہو کر نافرمان بنتی ہے, ماں باپ کو ستاتی ہے, تو رو رو کر اس کے مرنے کی بددعائیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو پیدا ہوتے کیوں نہیں مر گیا. یہی اولاد جس کی زبان سے امی ابو سننے کو کان درستے ہیں, پھر یہی اولاد ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے. یہی اولاد جس کے نرم نرم پھول جیسے ہاتھ اپنے گالوں پر لگاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ اٹھاتے گالوں پر لگاتے ہیں. اور یہی اولاد بڑی ہو کر یہی ہاتھ دکھاتی ہے, مارو, اس وقت آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں, اس طرح غور نہیں کرتے. اس کی غلطیوں پر ٹوکا نہیں تھا, بولے نہیں تھے, مسکراتے تھے. بچہ ہے, بچہ ہے, بچہ ہے. ارے بچہ ہے تو بچاؤ نا اس کو. ارے بچے کو بچپن میں بچاؤ. اگر بچپن میں نہیں بچاؤ گے تو یہ نہیں بچ سکے گا, اور بتانے کہاں کے کہاں نکل جائے گا. اولاد کی تربیت کرنی چاہیے میٹھے اسلامی بھائیوں. وہ بچپن ہی سے اچھائیوں سے پیار کرے اور برائیوں سے بیزار رہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بگڑ جائے اور بڑا ہو کر کچھ کا کچھ کر ڈالے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا, مقدمہ چلا, اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت گریوں کا اس پر مختلف وارداتیں ثابت ہو گئی, جن کے سبب اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی. اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. چنانچہ اس کی ماں کو بلا لیا گیا. جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا, ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور نوچا نوچی مارا ماری شروع کر دی. ڈیوٹی پر موجود عملے نے جو تو زخمی ماں کو بے رحم بیٹے کے چنگل سے چھڑایا. جب اس ڈاکو سے اس سفاکانہ حرکت کا سبب پوچھا گیا تو بولا, مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے تو پہنچایا ہے. دراصل قصہ یوں ہے کہ میں نے بچپن کے لاشعوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کی پینسل چھڑا لی, وہ گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے اس غلط کام سے نفرت دلاتی, مگر یہ صرف مسکرا کر چپ ہو رہی. اس وقت مجھ میں عقل ہی کتنی تھی, میں سمجھا کہ میں نے بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے, لہٰذا میرا حوصلہ بڑھا. میں مزید پینسلیں اور کاپیاں چھڑانے لگا. جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت کافی پکی ہو چکی تھی, دل خوب کھل گیا تھا, لہٰذا میں نے ڈکیتیاں شروع کر دیں. اسی لوٹ مار کے دوران مجھ سے بعض قتل کی وارداتیں بھی سرزد ہو گئیں اور میں بہت خطرناک ڈاکو بن گیا. آخر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنی اس نالائق ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند ہی لمحوں کے بعد اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا پہننے والا ہوں. دیکھا آپ نے بچپن کی غلط تربیت کیسا رنگ لائی. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ ہم اپنے بچے کو چور چکار تھوڑی کا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب ماں باپ معروف چوری یعنی یہ باقاعدہ دوسروں کا مال چرانے کی تعلیم نہیں دیا کرتے, بلکہ صرف چوری ہی کو تو برائی نہیں کہتے, اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو کئی ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں. مثلا جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, کم ناپ تول کر مال بیچنا وغیرہ. کیا سودی لین دین ناقص مال کو عمدہ ظاہر کر کے بیچنے کا گر سکھانا, یا بیٹے کو داڑھی بڑھانے اور بیٹی کو شرعی پردہ کرنے وغیرہ سے روکنا گناہ نہیں؟ کیا اس طرح کرنے والے معاشرے کے مہذب سفید پوش ڈاکو نہیں کہلائے جا سکتے؟ یہ دنیا میں معزز نظر آنے والے کیا آخرت میں بھی عزت ملنے کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم, اس ڈاکو کو ہونے والی پھانسی کی دنیاوی تکلیف اور اس ماں کو پہنچنے والے لمحے بھر کی ایذا کے مقابلے میں اولاد کو گناہوں کی تربیت دینے والوں کو ملنے والے عذاب کا کروڑواں حصہ کروڑ گناہ سے بھی شدید اور اشد اور سخت تر ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.